ابھی بات ہو رہی ہے ماریا بی بی کی، اور بیچ میں پادریوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر سیاستدانوں کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کسی پادری کے کسی بیان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ او بھائی، مسئلہ جو ہے اس کو پہلے پکڑو۔ یہ تو وہ بات ہوگی گھر میں آپ کے سانپ گھس آیا اور آپ گھر کے بچوں کو مار رہے ہیں کہ بھئی یہ اپنا کیا کہتے ہیں، تیری وجہ سے گھسا ہے، تیری وجہ سے گھسا ہے۔ راستوں کا دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم جو ڈسٹنکشن قائم کر رہے ہیں وہ ڈسٹنکشن ہے نہیں۔ صرف غریبوں کی بچیاں ہی نہیں ہیں، امیروں کی بچیاں بھی بہت جاتی ہیں، اور سب سے بڑا ڈاکہ ایک گھر پہ تب پڑتا ہے جب آپ 1.5-2 کروڑ 10-15 کروڑ روپیہ خرچ کے ایک نرس کو کھڑا کرتے ہیں اور بعد میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے جو ہمارے گھروں پہ پڑتا ہے، لیکن چونکہ ان کو شاید اوپنلی ڈسکس نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ ہڈن رہ جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکشن ہے نہیں، کیونکہ ہم نے تو ایسی پڑھی لکھی خواتین کو بھی کنورٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے جن کے بارے میں آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کچھ ہوگا۔ دوسری بات جو اس بارے میں ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ایک اقلیت کے طور پر ہیں۔ آپ چاہے اس کو اقلیت لفظ کو پسند کریں یا نہ کریں، اقلیت کا مطلب ہوتا ہے نمبرز میں کم ہونا، نمبرز میں تو ہم کم ہیں۔ دوسری بات رہی کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طرف ہم لوگ آ نہیں رہے۔ ابھی بات ہو رہی ہے ماریا بی بی کی، اور بیچ میں پادریوں کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں، پھر سیاستدانوں کے اوپر لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ کوئی کسی سیاستدان کے بارے میں کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کسی پادری کے کسی بیان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ او بھائی، مسئلہ جو ہے اس کو پہلے پکڑو۔ یہ تو وہ بات ہوگی گھر میں آپ کے سانپ گھس آیا اور آپ گھر کے بچوں کو مار رہے ہیں کہ بھئی یہ اپنا کیا کہتے ہیں، تیری وجہ سے گھسا ہے، تیری وجہ سے گھسا ہے۔ پہلے اس سانپ کو تو پکڑو جو اندر گھسا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہماری پرابلم کیا ہے، پرابلم کا حل کیا ہے۔ پرابلم کا حل جو ہے وہ کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اپنے قانون ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیتھولک چرچ سے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تمام چرچز میں جاتا ہوں، تمام چرچز کے نکاح میں نے اٹینڈ کیے ہیں۔ کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ شناختی کارڈ دکھائے بغیر لڑکے لڑکی کا نکاح ہوا؟ میرے سامنے آج تک نہیں ہوا۔ یعنی کہ ہم نے یہ اڈاپٹ کی ہے چرچ نے، اور یہ بڑے سالوں سے 20 سال تو کم از کم میری خدمت میں عمر ہو گئی ہے، ان کے 20 سال سے میں ایز اے کیا کہتے ہیں پادری یا ایز اے ٹیچر میں جاتا ہوں لوگوں کے نکاح وغیرہ کے لیے، شادی کے لیے۔ تو میں تو یہی دیکھا 20 سال سے کم از کم، اور اس سے پہلے بھی ہمارا بھی جب نکاح ہوا تھا تب بھی ہمارے شناختی کارڈ کی بیس پہ ہی ہوا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے الجھایا جاتا ہے، اور اس الجھاہٹ میں آ کر ہم اصل مسئلے کی طرف جاتے ہی نہیں۔ پرابلم سر یہ ہے کہ ہمیں پہلے سب سے اپنے آپ کو دیکھنا، پھر اپنے بچوں کو دیکھنا، اور پھر ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سوچنا ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ ایک بات جو ہے وہ شروع سے ہی بہت پاورفل ہے جو آپ لوگوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں حدود رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ حدود کو جب تک ہم لوگ نہیں رکھیں گے تو پرابلم ہمیشہ ہوگی۔ یہ تھائی لینڈ میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ زندہ سانپ کو پھینکتے ہیں اور اس کے سامنے زندہ چوہا پھینکتے ہیں۔ جو سانپ ہوتا ہے وہ چوہے کو کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ جیسے ہی ڈنگ مارتا ہے چوہا مر جاتا ہے، وہ جیسے ہی مرتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ سانپ میں زہر ہے۔ وہ دکھانا ہی یہ چاہتے ہیں کہ سانپ میں زہر ہے۔ اس کے بعد وہ جو کرتب کرنے والا ہوتا ہے نا مداری، اس نے سانپ کے سر کے اوپر کس کرنی ہوتی ہے، یہ اس کھیل کا کلائمیکس ہے۔ وہ کیوں کر پاتا ہے؟ سانپ سے چوہا نہیں بچ پاتا کیونکہ سانپ کا وار جو ہے چوہے کو نہیں پتا کہ اس نے کس ٹائم کر دینا ہے۔ ہم بھی چوہے کی طرح بنے ہوئے ہیں کہ ہم پہ کب وار ہو جاتا ہے، ہمیں وار کے بعد پتا چلتا ہے کہ وار تو ہو گیا۔ اگر ہم اس مداری کی طرح یا اس بندے کی طرح جو کہ اتنا محتاط ہے کہ اسے پتہ ہے کہ وار ہو سکتا ہے اور اس سے میں نے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ اس طرف بات کریں گے۔ کیونکہ ضرورت اس ٹائم یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے جو چلا گیا ہے اس کے اوپر لکیر تو پیٹ رہے ہیں ہم لوگ سب۔ جب آرزو راجہ کا کیس ہوا تو اس کے اوپر بھی آپ بھی روئے، ہم بھی روئے، ہم نے بھی بیٹھ کے دعائیں کی، آپ نے بھی دعائیں کی۔ اب یہ ماریا بی بی کا کیس آ گیا، اس کے اوپر بھی ہم لوگ رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی تو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، جو پیچھے رہ گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل ننکانہ صاحب میں وہ نوجوان بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے، کیا وہ ہمارے کسی قانون کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے؟ کیا وہ ہمارے کسی ایج کی کمی کی وجہ سے ہوا ہے؟ بات یہ ہے سر کہ ہمیں تھوڑا سا اس چیز کو سوچنا ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ایک دم سے مکس کر دی ہے۔ اگر کوئی قانون توڑتا ہے تو وہ پورے معاشرے کا مجرم ہے، حکومت پاکستان کا مجرم ہے۔ اگر کوئی ہماری اپنا کیا کہتے ہیں کسی بیٹی کو اس طریقے سے لے جا کر اسے ٹریپ کر کے اس سے نکاح کرتا ہے اور نکاح غلط ہے، تو وہاں پر ہمیں بات کرنا بنتا ہے جو ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر قانون سازی ہو جائے گی، لیکن کیا قانون سازی روک پائے گی؟ نہیں روک پائے گی۔
اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ جو آرزو راجہ جیسے کیس ہیں یا ماریا جیسے کیس ہیں یہ روز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ہمیں یہاں پر تھوڑا سا جو فوکس کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. میں ابھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ صحیح کام نہیں کر رہے، آپ مجھے کہیں گے آپ صحیح کام نہیں کر رہے، اور بعد میں کیا ہوگا، بھی اینڈ اپ ود میس، کہ ہم ایک دوسرے کو الزام دیں گے. اگر آپ ہوسیہ کا صحیفہ پڑھیں تو اس میں خدا کہتا ہے کہ میرا اس قوم سے جھگڑا ہے. جھگڑا کیوں ہے؟ یہ میرے کاہنوں سے لڑتے ہیں اور کاہن ان سے لڑتے ہیں. اب سارے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں فلاں نے یہ کہہ دیا، ہر کوئی اس کا جواب دے رہا، فلاں نے یہ کہہ دیا. ارے بھائی سلپ آف ٹنگ بھی تو ہو سکتا. تو بات یہ ہے سر کہ اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، ہمارے یہ سارے محسن ہیں، میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے. ہر سیاستدان، ہر وکیل، ہر مذہبی رہنما ہمارا اپنا، اور اس ٹائم سب کو اپنا سمجھ کر اپنا بنا کے چلنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم پھر اسی ڈبیٹ پہ چلے جائیں کہ تیری غلطی تیری غلطی تیری غلطی. سب کی غلطی ہے. ہم سب کو اکٹھے کھڑے ہونا ہے. اور جیسے آپ دیکھیں یہ آپ نے پروگرام اسی لیے کروایا نا کہ آپ کے دل میں درد ہے، اور جو ہمارے لارنس صاحب ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، سیل جو کہہ رہے ہیں، یا جو منصف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ سارا کچھ جو باتیں کر رہے ہیں اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے دل میں درد ہے. آپ اپنے اپنی کیپیسٹی میں جو کر پا رہے ہیں کر رہے ہیں، اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے سانپ کی طرح ہوشیار رہنا ہے تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. کیونکہ اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے گا تو پھر ہمارے پاس اس کا ریورس نہیں ہے. آرزو راجہ کے کیس میں کوئی ریورس ہمارے پاس نہیں ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ابھی باتیں کی جا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی ریورس نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونا ہے بطور ماں باپ. ابھی یہ بھی ڈسکشن اب ختم کرنی پڑے گی کہ ماں قصوروار ہے یا باپ قصوروار ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری ہماری قوم قصوروار ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم سب کو مل کے اب اس کا حل ڈھونڈنا ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالوں آپ میرے پہ کیچڑ اچھالیں اور فائدہ کچھ بھی نہ ہو. بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں مل کر حل ڈھونڈنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنی ہیں. مسز ٹونی ولیم، جیسے کہ آج کا ہمارا پروگرام ہے اور ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے، آپ ہماری بچیوں کے لیے کون ایسا میسج دیں گی کہ ہماری بچیاں جو ہیں ان کی تربیت ہو سکے؟ سب سے بڑا میسج میں نے پہلے 2 سوال کیے تھے کہ ہماری جو خاندانی عبادت ہے نا وہ ہم نے چھوڑ دی ہے. جب ہم خاندانی عبادت کرتے تھے تو ہر بچہ، ہر بڑا، ہر بیٹی، ہر بیٹا سیکھتے تھے کہ ہمارا خداوند سے کیا تعلق ہے، ہمیں کہاں تک اس کے ساتھ تعلق بڑھانا ہے. اور یہ ساری باتیں ہم نے ختم کر دی، ماں نے بھی ختم کر دی، باپ نے بھی ختم کر دی. ہمارے جو دادا دادی ہم سمجھاتے تھے، بھائی سمجھاتے تھے، بڑی بہنیں سمجھاتی تھی، ماں سمجھاتی تھی، باپ یہ سب کچھ ختم ہو گیا. اور جو بات ہماری بچپن سے ہمارے ذہن میں تھی نا نشین، وہ ختم ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں اچھا خدا تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، موبائل چیز ہے، پیسہ چیز ہے، ہم نے ان کو اپنا خدا بنا لیا. سب سے بڑی جو دوری ہے یا ہر ایک چیز کی بڑی جڑ ہے خرابی کی، وہ ہماری خدا سے دوری ہے. سب سے بڑی بات، اگر ہمارا خاندان مضبوط ہو جائے گا کلام میں، دعا میں، تو میں کہتی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں اس دنیا سے یا ہمارے کلام سے، ہمارے رشتوں سے ہمیں دور کر سکے. ایک بچی تھی، ہم ایک جگہ میں تھے تو پروفیسر صاحب وہاں پہ کلام سنا رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم لوگ مسیح کو مانتے ہو. انہوں نے کہا کہ میری ماما دادا میرے پاپا مانتے سی، اسی مانتے ہیں. یہ ہمارا ایمان تھا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ماں باپ مان رہے تھے کسی وجہ سے. اب ہمارے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم کیوں مانتے پتہ نہیں. یہ سچ ہے کہ ہماری اپنے کلام سے دوری ہے، اس لیے ہم لوگ بھٹک گئے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھی بات بھائی نے کہی ہے کہ ایک ہی بندے کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ کوئی اور ہے، اور ہمیں کسی نا اور راہ کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہ ہم اس راہ کے پیچھے چل رہے ہیں، اور جو مین وجہ ہے نا ہماری ساری، وہ ہم سے نا چھپائی جا رہی ہیں. بات یہ بھی سمجھنے والی ہے کہ کچھ وجہ اور ہے، اور ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو ڈی ٹریک کیا جا رہا ہے.